بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت میں ایک گرجا گھر تیار کروایا اور اس نے نعوذ باللہ چاہا کہ مسلمان بجائے خانہ کعبہ کے یہاں میرے گرجا گھر آ کر حج کیا کرے۔ تو یہ خبر جب مکہ میں پہنچی تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص بہت غصے میں آپے سے باہر ہو کر وہاں گیا اور اس نے اس گرجا گھر جا کر وہاں پاخانہ کر کے اس گرجا گھر کو نجاست کے ساتھ لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ سنا تو اسے بہت ہی غصہ ہوا اور اس نے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ کو ڈھانے کے لیے حملہ آور ہوا۔ تو جب وہ لشکر لے کر بڑھا تو اس کے لشکر کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے مویشیوں کو چھین لیا، جس میں سے 200 یا 400 اونٹ قریش کے سردار یعنی حضرت عبد المطلب کے تھے۔ تو جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو انہیں بہت رنج ہوا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے ابرہہ کے لشکر میں پہنچے۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا تو اس نے بہت ہی عزت کے ساتھ آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں اپنے مویشیوں کو لینے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، کیا آپ کو مکہ کی فکر نہیں ہے جس کو میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے میرے مویشی چاہیے، کیونکہ میں صرف مویشیوں کا ہی مالک ہوں، کعبہ میرا گھر نہیں، کعبے کا مالک اللہ ہے اور صرف اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار مکہ، کعبہ مجھ سے نہیں بچے گا، میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جانو اور خدا جانے۔ تو یہ کہہ کر آپ اپنے مویشیوں کو لے کر واپس آئے۔ مکہ والوں کو حکم دیا کہ تم بلند چوٹیوں پر چڑھ جاؤ، اور آپ اپنے خاندان کے کچھ ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے لگے۔ تو اگلے دن جب ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھا تو ہاتھی آگے ہی نہ بڑھ سکا۔ وہ کوشش کرتا رہا لیکن ہاتھی مکہ کی طرف نہ بڑھا، لیکن جب اس نے ہاتھی کا منہ کعبہ سے موڑا تو ہاتھی اٹھ کر بھاگنے لگا۔ تو کوشش کرنے کے باوجود وہ ہاتھیوں کو لے کر کعبہ کی طرف نہ بڑھ سکا۔ تو اسی وقت سمندر کی طرف سے ابابیلوں کا لشکر ابرہہ کی فوج پر حملہ آور ہوا، کیونکہ ابابیلوں کے پنجوں میں کنکریاں تھیں، جو کہ ایسی کنکریاں جب اس کے لشکر پر ماری جاتی تو ہاتھی سمیت جو ہاتھی پر سوار ہوتا وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ تو اسی طرح ابرہہ اور ابرہہ کی تمام فوج سب ہلاک ہو گئی۔ اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کے 30ویں پارے کے سورۃ فیل میں ذکر فرمایا ہے۔